اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت پیدا الگ ہوئے ہیں۔ میں مسواک کر رہا تھا، میں مسواک سے فارغ ہوا، میں نے ان کی طرف چہرہ کیا، میں نے کہا حضرت آپ دعوت کے کام میں لگے تھے، آپ کی عمر کتنی تھی؟ بولے میری عمر اس وقت 22 سے 25 سال ہوں گی۔ میں مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دعوت کے کام میں لگا، سائیکل پر میں جاتا تھا چاند تارا مرکز کو، پھر مدار چلہ مرکز بنا، وہاں پہ بھی میں سائیکل پہ جاتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ہمارے امیر صاحب ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میں نے 10 مرتبہ سے زیادہ ان کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا۔ ہمارے امیر صاحب فرمایا کرتے تھے، بولے جب بھی مہاراشٹر والوں کا مشورہ ہوتا ہے مرکز میں نے میری آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے سامنے ایسے دو زانو ادب سے بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی طالب علم استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہ جملے ہیں ہمارے امیر صاحب کے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرتے۔ ایک بار نہیں، 10 بار سے زیادہ میں نے سنا ہوں۔ اور خود سوانح یونس ایک کتاب ہے جو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی کے حالات پہ لکھی گئی ہے۔ آپ اس کتاب میں بھی دیکھو گے تو آپ کو اس میں بھی پڑھنے کے لیے ملے گا کہ جب حضرت جی مولانا سعد صاحب مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عام لوگوں کے ساتھ میں مسافے کے لیے لائن میں دیکھتے تو اپنی کرسی پہ سے کھڑے ہو جاتے تھے مولانا کے ادب میں اور احترام میں، لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ایسا اکرام، احترام اور ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے وہ بزرگ سے کہا، میں نے کہا آپ جنہوں نے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دعوت کا کام سیکھے، مجھے آپ بتاؤ مرنے کے بعد اگر آپ کی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوں گی تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسری چیز یہ جو لوگ الگ ہوئے ہیں نا، یہ لوگ الگ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں جو بات پیدا کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو لوگ اپنے مفادات کی بنیاد پر نظام الدین سے علیحدہ اور الگ ہوئے ہیں، یاد رکھو میں نے کہا آنے والے چند سالوں میں تم دیکھو گے خود ان کے اندر ذمہ دار، اکابر اور بڑا بننے کے لیے انتشار پیدا ہوگا۔ ہر آدمی جو ہے نا، ہر علاقے میں نے اس وقت بھی یہ مثال دیا تھا، میں بولا جنتا دل تو معلوم ہوں گی آپ کو، وی پی سنگھ کی، جیسے جنتا دل کا حال ہوا، آج جنتا دل کے 6-7 ٹکڑے ہو گئے، ویسے ہی میں بولا ان کے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بات تقریباً 4 سال پرانی ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے جن لوگوں نے یہ امارت والے نظام کو شخصی نظام کہا تھا، آج دیکھو آپ وہی لوگ امیر بننے کے لیے اور ذمہ دار بننے کے لیے ان کے مشوروں کے اندر اس طریقے سے انتشار پیدا ہو چکا ہے۔ تو میں صرف ہمارے جو سیدھے سادے بھولے بھالے ساتھی ہے، جو ساتھی ہمارے چچا ادھر تو میں ادھر، بھتیجا ادھر تو چچا ادھر، داماد ادھر تو سسرا ادھر، سسرا ادھر تو داماد ادھر، گتے دار صاحب ادھر تو مستری ادھر، مستری ادھر تو اس کے ہاتھ کے نیچے کے گونڈی ادھر، یہ جو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر جن کو حق اور باطل کا کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس طریقے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اللہ نے آج بھی آپ کو موقع عطا فرمایا ہوا ہے، یاد رکھو آج بھی رجوع کرنے کے لیے اور دوبارہ مرکز نظام الدین سے جڑنے کے لیے موقع ہے آپ کے لیے۔ اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی جو سرپرستی ہے، دنیا میں 99% جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں انہوں نے اس نظام کو قبول کیا ہوا ہے۔ یہ تو صرف 1% ہے یہ جو انتشار کر رہے ہیں، 99%۔ اور میں کچھ لوگوں کے نام لینا چاہوں گا، ان لوگوں میں سب سے پہلا نام ابھی جن کی طبیعت کے ناسازگی کا میسج چل رہا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب 12 بنکوی مد ذلہ العالیہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ پتہ ہے آپ کو یہ کون ہے؟ 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے حیات الصحابہ کی جو 3 جلدیں ہیں، عربی جو حیات الصحابہ کا متن ہے اس کو انہوں نے اعراب لگایا ہے، اس کی تصحیح کی ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کیا ہے۔
یہ وہ مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی رحمۃ اللہ علیہ ہے جنہوں نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا، جنہوں نے دعوت کے کام کی ابتدا دیکھی، وہ آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور مرکز نظام الدین کو ہی انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، وہیں کتب خانے کے اندر رہتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ ایسا برگزیدہ اور بزرگ انسان جب وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کو اپنا امیر مانتا ہے، جنہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور اور زمانہ دیکھا تھا، اس سے بڑھ کر حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت کے حق ہونے کے لیے آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ حضرت مولانا شوکت صاحب، میں نے حضرت مولانا شوکت صاحب سے پوچھا، میں بولا حضرت آپ کی عمر کتنی ہوں گی؟ بولے 80 کے اوپر۔ آپ سوچو 80 سال سے اوپر جس شخص کی عمر ہے، زندگی اپنی پوری لگا دی ہے، مولانا حضرت جی مولانا سعد صاحب تو ان کے سامنے پیدا ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود وہ ان کی عمارت اور ان کو اپنا ذمہ دار مانے ہوئے ہیں اور دو زانو پورے ادب اور احترام کے ساتھ آج بھی ان کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو دلیل اور کیا چاہیے؟ حضرت مولانا شریف صاحب، ایسے ہی بہت ہمارے بزرگوں کی اکابر کی، حضرت مولانا میاں جی عظمت وغیرہ وغیرہ، یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے، بہت بڑی جو ہے تعداد ہے ایسے اکابر علماء کی۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، حضرت مولانا محمود صاحب مدنی، یہ بہت بڑی تعداد ہے، ابھی مجھے پوری لسٹ آپ کو گنانا نہیں ہے، اور یہ سب لوگ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس نہج سنت کے ساتھ میں ہیں جس پر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا عمل ہے۔ اگر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا عمل ذرا سا بھی کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہوتا تھا تو یہ ایسے بڑے بڑے اکابر علماء مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی اور حضرت مولانا شوکت صاحب، حضرت مولانا شریف صاحب اور میاں جی عظمت جیسے، اور حضرت مولانا محمود صاحب اور مولانا کلیم صدیقی صاحب، اور جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جو لوگ حضرت جی کے ساتھ میں ہیں، ارے اسی نہج کے اوپر ہے جو نہج کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہوتا تھا یہ لوگ کیوں ان کے ساتھ میں ہوتے تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا ہے رجوع کرنے کا، دوبارہ سے مرکز کے ساتھ میں جڑنے کا۔ دیکھو ہم جڑیں گے ہمارا فائدہ ہے، مرکز کا رتی برابر کا بھی نقصان نہیں ہے۔ اگر یہ حالات دیکھ کر بھی، یہ سارا انتشار دیکھ کر بھی، یہ جنتا دل کے 8-10 ٹکڑے دیکھ کر بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے سے بڑا گمراہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھو مرکز کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو مرکز کی اور حضرت جی کے تابع داری کی ضرورت ہے تاکہ ہم حق کے راستے پر چلے اور حق کے ساتھ میں چلے۔ کیونکہ آلریڈی مرکز کے ساتھ اللہ نے پوری دنیا کو جوڑا ہوا ہے۔ سینکڑوں لوگ آج کی تاریخ میں ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ میں اپنا ایسا پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے اپنی جان مال دونوں اعتبار سے قربانی دینے کو تیار ہے کہ مرکز کا، جہاں کا، جس ملک کا جتنے دن کا تقاضا رہے گا میں تیار ہوں مرکز کے تقاضے کے لیے۔ خود میرا اپنا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آگے زندگی رکھا تو 6 مہینے مرکز کی تابع داری میں، مرکز کی ماتحتی کے اندر جہاں جیسا جس طریقے سے مرکز استعمال کرنا چاہے اپنی جان مال لے کے ان کے حوالے کرنا ہے، اور 6 مہینے اپنے وطن کے اوپر۔ کیونکہ حق جو ہے، حق اللہ نے حق جو ہے مرکز کے ساتھ میں، حق یعنی مرکز کو قبول کر لیا حق کی محنت کے لیے، اس لیے ہمارا فائدہ اسی میں ہے ہم حق کے ساتھ میں جڑ جائے، ورنہ مرکز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہمارا ہی نقصان ہے اگر ہم جو ہے اتنے انتشار کے بھی باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا امت مسلمہ کے جو ہمارے بھولے بھالے سیدھے سادے جو ہمارے بھائی ہیں جو کسی طریقے سے یہ سارے جھانسوں میں پھنس چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور دوبارہ سے ان کو مرکز کے نہج کے ساتھ میں اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت میں کام کرنے کے